مال اب دنیا میں تو سمجھتے ہیں ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بہت ہم دین پہ چل رہے ہیں، تو دین نام تو حضور کی اتباع کا ہے۔ جہاں حضور کی اتباع کرنا تھی وہ ختم۔ حضور نے ہمیں حکم دیا والدین کی خدمت کرو، وہ ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے جن چیزوں کا، وہ زندگی میں ہے ہی نہیں، اور جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے وہاں سے رکے ہی نہیں۔ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، اور دو چار کام جن کو دین سمجھ کر اپنا شوق پورا کیا یا اپنی عادت پوری کی، تو اور یہ سمجھے کہ ہم نے جناب بڑا ثواب کا کام کر لیا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ حضرات سے یہ بات عرض کی ہے کہ دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا نام ہے، اپنے شوق پورے کرنے کا نام نہیں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کتنی مثالیں آپ کو دوں۔ دیکھو، سفر کے اندر قصر نماز فرض ہے، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 ہی رہیں گے، عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر، اور فجر کے 2 فرض ہیں۔ اب یہ قصر ہے سفر کے اندر، 75 کلومیٹر کے ارادے سے جب آپ نکلیں گے تو آپ کے اوپر قصر فرض ہے۔ آپ کو کہے نہیں جی میں تو پورے ہی پڑھوں گا جی، ہیں جی میں تو ظہر کے 4 فرض پورے ہی پڑھوں گا۔ اگر وہ اکیلا پورے پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ امام کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو امام کی اقتداء میں وہ 4 پڑھے گا، لیکن اگر خود اکیلا پڑھے گا تو 2 فرض پڑھے گا۔ اب وہ کہے لو جی میں تو 4 ہی پڑھوں گا، میں کیا کر رہا ہوں، کیا حرج ہے اس میں، میں نے 2 رکعتیں ہی زیادہ پڑھی ہیں۔ تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اس کے نبی کا طریقہ یہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ۔ اب کوئی جناب اٹھے محمد الرسول اللہ بھی پڑھ دے، ہیں جی آپ جناب آ جائیں جی یہ کیا کیا تم نے، وہ کہے جی تم حضور کے نام کے دشمن ہو، تمہیں حضور کے نام سے تکلیف ہوتی ہے، میں نے محمد الرسول اللہ ہی کہا ہے اور تو کچھ نہیں کہا، کیا حرج ہو گیا اس میں؟ تو آپ اس کو سمجھائیں گے اللہ کے نبی کا حکم ہی یہ ہے، اذان کو لا الہ الا اللہ پہ ختم کریں۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو جب ہم اپنے جذبات اور اپنی عادت پورا کریں گے، اپنی ضد پوری کریں گے اور یہ کہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا نام ہے۔ اور یاد رکھو جہاں پر اتباع چھوٹے گی وہ دین نہیں رہے گا۔ فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ جو پڑھتے ہیں یار وہ تو بولے 2۔ اب کوئی جناب فجر کے 4 پڑھ دے، ہیں جی اب آپ اس کو سمجھائیں بھی آپ نے یہ کیا کیا، وہ کہے جی میں نے ثواب کا کام ہی کیا ہے، 2 رکعتیں ہی زیادہ پڑھی ہے، میں نے کون سا غلط کر دیا ہے، ہیں میں نے کون سا غلط کام کر دیا، 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے اس میں، تو آپ کو کیا تکلیف ہو گئی، 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ تو آپ اس کو یہی سمجھائیں گے کہ بھائی ہمیں حکم ہی 2 فرضوں کا ہے۔ وہ کہتا ہے جی حکم اپنی جگہ، ساڈی حب جی ہے، ساڈا دل کرتا ہے کہ آج ایسی زیادہ رکعتیں پڑھیے، تو کیا بھی اس کو ثواب ملے گا؟ نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہماری یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں خوشی کا موقع ہے حضور کی اتباع اس میں کیا ہے، غمی کا موقع ہے حضور کا حکم کیا ہے اس میں، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنا نمونہ دیا ہے، ہماری تجارت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، ہماری معاشرت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا حکم دیا ہے ہمیں، ہمارے معاملات ہیں لین دین کے، زندگی گزارنے کے، حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور نے کیا حکم دیا اور کہاں سے منع کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، یہ کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے میں نے بات عرض کی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ 24 گھنٹے میں کتنی میں حضور کی اتباع کرتا ہوں اور کتنی اپنے نفس کی اتباع کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اور میری طرف دیکھیں بالکل خاموش کھڑے ہیں، بالکل۔ حضور قریب سے گزر گئے، حضور دیکھتے تھے نا، آج تو کسی کو سمجھا دیا جائے جی آپ کی یہ نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ جب ایک سجدے سے اٹھتے ہیں دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو آپ سیدھے ہو کر نہیں بیٹھتے، اور جو سیدھا ہو کر نہ بیٹھے اس کا ایک ہی سجدہ رہتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہی نہیں ہیں اور اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، ہیں جی
تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا ہو کر بیٹھنا یہ ضروری ہے 2 سجدوں میں. اسی طرح جو رکوع سے اٹھتا ہے وہ تھوڑا سا یوں ہی وہ ککڑو سا ہوا اور ساتھ ہی سجدے پہ چلا گیا. اس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ اسٹریٹ بالکل سیدھا کھڑا ہو اور پھر جائے وہ سجدے کے اندر، ورنہ اس کا رکوع شمار ہی نہیں ہوگا. آج کسی کو سمجھائیں تو مولوی نواں ہی آ گیا فتوے لانے والا ہے جی، مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا، میں نے تو فلاں جگہ نماز پڑھی، میں نے تو فلاں جگہ نماز پڑھی. کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیوں کہ بس ہم نے وہ اپنی ایک مشینی نماز وہ تیار کر رکھی ہے، بس بٹن دبایا اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلو بات ختم. حاضری ہے مگر اندر حضوری نہیں ہے، اور جس دن اندر حضوری ہوگی پھر اس دن نماز کا لطف بھی کچھ اور ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر بالکل خاموش ہیں. آگے گئے تو کیا دیکھا؟ سیدنا فاروق اعظم اتنی زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. صبح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلا لیا اور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا بھی رات میں جب آیا تم نوافل پڑھ رہے تھے ہیں جی، تو بالکل خاموش کھڑے تھے. اب ان کا جواب سنیں. اللہ کے محبوب، میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ میرے دل کے احوال بھی جانتا ہے. کتنی پیاری بات کہی. اچھا، حضور نے فرمایا عمر تم بڑی زور زور سے پڑھ رہے تھے، بڑا زور لگا کے اور بڑی خوبصورت تلاوت اور بڑے زور سے پڑھ رہے تھے. عرض کیا اللہ کے محبوب، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. قرآن کی تلاوت سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے ہیں جی. اور جو گانوں کی آواز ہوتی وہاں آ کے شیطان ناچتا ہے ہیں جی. اب جنہوں نے وہ کانوں میں شیطان ٹوٹیاں لگا رکھی ہوتی ہیں تو جن کے کانوں میں 10 گھنٹے شیطان ناچے ان کو ہماری بات سمجھ آئے گی کوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ تمہارا طریقہ ہے، عمر یہ تمہارا طریقہ ہے. فرمایا تم دونوں اپنا طریقہ چھوڑو اور میرا طریقہ اختیار کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کیا آپ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی سی بلند کر دو، اور عمر سے فرمایا تم اپنی آواز تھوڑی سی پست کر دو تاکہ تم دونوں اعتدال پہ آ جاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو دین نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا ہے. بس نماز روزہ بھی تب دین بنے گا جب حضور کی اتباع ہوگی. اگر حضور کی اتباع نہیں، نماز روزہ بھی دین نہیں ہے. اگر ایک بندہ صبح کو روزہ رکھ لے اور وہ مغرب کے وقت افطار ہی نہ کرے، وہ کرے نہیں جی میں تو عشاء تک لے کے جاؤں گا، میں تو 24 گھنٹے کر، تو حضور کی اتباع ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ہی نہیں رہے گا. تو نماز روزہ بھی تب ہی عبادت بنے گی جب حضور کی اتباع ہوگی. اور اگر اس میں اپنی من مرضی گھسیڑ دی تو بھائی وہ پھر عبادت نہیں رہے گی، آپ کی من مرضی رہ جائے گی. تو اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں، صدقہ خیرات ہے، یہ اس وقت ہی عبادت بنیں گے جب ہم ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کریں گے. اگر ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑا تو یاد رکھو ہمارا صدقہ خیرات کوئی عبادت نہیں بنے گا. ہمیں حکم دیا ہے کہ سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دو، وہ تو دیتے نہیں ہیں جی. اب سمجھائیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب میں کدے کوئی فقیر خالی نہیں بھیجے، جو بھی آتا ہے جی میں دیتا ہوں. بھی آپ سارا مال بھی لٹا دیں تب بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ عمل کرنے پہ ملے گا. کیوں جی؟ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کریں، اور جہاں سے روکا گیا ہے وہاں سے رکیں، پھر ہم بنیں گے دیندار. اور اگر ہم وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں، اور بلکہ اس کو اور بھی دوسرے طریقے سے عرض کرو کہ آدھا کا اسلام اور آدھا کا کفر. یہ آدھا جو کفر میں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہندوؤں کی رسمیں ہیں، کیوں جی وہ کفر ہے یا نہیں؟ کوئی عیسائیوں کی رسمیں ہیں، یہ سالگرہ یہ برسی یہ کس کی؟ یہ اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیک کاٹنا اسلام میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ساری کی ساری چیزیں عیسائیوں کی ہیں، غیر مسلموں کی ہیں. تو ہم نے آدھا کا رکھا اسلام اور آدھا کا لے لیا بیچ میں کفر، اور اندر سے خوش ہے جناب ہم اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین، میں نے آپ کو وہ بنیاد بتلا دی ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ایک نظر دیکھو تو صحیح کہ ہم کہاں کہاں حضور کی اتباع کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں. فرمایا وما